دو مسکنسیپشنز ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ اپ گریڈ ہونے سے اور بہتر ہونے سے سمجھ لیں کہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں بیچ. USA یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر از ناٹ رسپانسبل فار اینی کائنڈ آف فراڈ, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرے. پاکستان میں وی آر ہیونگ مور دین 126 آفیسز. ہاں جی, جو اسٹڈی ایڈوائزرز کے آفیسز ہیں, یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کے ڈفرینٹ سٹیز میں آفیسز ہیں. لائک پاکستان کے ہر سٹی میں ہمارا آفس ہے. ناٹ ایون ان پاکستان, وی آر آلسو ان UAE. ہم لوگوں کا جدہ میں بھی آفس ہے, قطر, کویت میں آفیسز ہیں. مطلب ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یو آر ورکنگ ان آل اوور دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. ان کنٹریز کا رخ کرنا چاہیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں. رائٹ ناؤ وی آر ڈیلنگ ان UK, USA, کینیڈا, آسٹریلیا, سائپرس, جرمنی, ٹرکی. وی آر ڈیلنگ آل دیز ریجنز. رائٹ. 3 جون کو ان ہاؤس ایکسپو ہو رہا ہے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر ملتان کے اندر, جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو آن اسپاٹ آفر لیٹر پرووائڈ کریں گے. اور اس کے اندر ہم یونیورسٹی ایک نارمل جو فی چارج کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا جو ہے نا اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے, جو کہ ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے نا ہم پرووائڈ کریں گے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو انفلوئنسرز پوڈ کاسٹ. لیکن آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے والے ہیں, اور یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے. وہ کیونکہ آج کل کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتا, اور کوئی میرے خیال سے تو ہماری ینگ جنریشن میں کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ اور ایسا ینگ بندہ نہیں ہے, ناٹ ایون اے میل اور فیمیل, جو کہ پاکستان سے باہر جا کے اسٹڈی ابراڈ کرے اور اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرے, اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرے. آبویسلی یہ تو ہم ہر بندے کی, نہ کہ صرف ینگ جنریشن کی بلکہ ہماری یوتھ میں اور ہر بندے کی آبویسلی یہی ڈیمانڈ ہے. تو ہمارے ساتھ جو آج کی گیسٹ موجود ہیں وہ بھی آج آپ لوگوں کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں گی آپ لوگوں کے لیے. تو ہمارے ساتھ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر سے موجود ہیں مہک اعجاز, ان سے ہم بات کریں گے اور بہت ساری انفارمیشن انٹرٹینمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پوڈ کاسٹ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے, تو چلتے ہیں ان کی طرف بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل. اچھا, تو حال چال پوچھ لیا ہم نے. ویسے میری تو ان سے کانورسیشن پہلے بھی ہوئی ہے, تو مجھے بتائیے سب سے پہلے کہ کیسا جا رہا ہے آپ کا کام, اور کب سے آپ نے اپنی جرنی کیسے شروع کی, اور اسٹڈی ایڈوائزر جو آپ بن گئی وہ کیوں اور کیسے بنی؟ اوکے, دا تھنگ از کہ مجھے ابھی یہاں پہ اسٹارٹ کیے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرس کے ساتھ, اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ آور آفس ان ملتان, اینڈ بیسیکلی وی آر دا مانچسٹر بیسڈ کمپنی. ہمارا مانچسٹر میں جو آفس ہے وہ ہے 2012 سے. ٹھیک ہے, ہم تب سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آور ڈائریکٹر اینڈ CEO از اوور دیئر. لیکن یہاں پہ پاکستان میں وی آر ہیونگ مور دین 126 آفیسز. ہاں جی, جو اسٹڈی ایڈوائزرز کے آفیسز ہیں, یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کے ڈفرینٹ سٹیز میں آفیسز ہیں. لائک پاکستان کے ہر سٹی میں ہمارا آفس ہے. ناٹ ایون ان پاکستان, وی آر آلسو ان UAE. ہم لوگوں کا جدہ میں بھی آفس ہے, قطر, کویت میں آفیسز ہیں. مطلب ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یو آر ورکنگ ان آل اوور دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. صرف پاکستان میں نہیں کام کر رہے, آپ آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وی آر ورکنگ ان ڈفرنٹ کنٹریز فار دا سروسنگ آف دا اسٹوڈنٹس, کہ وہ اسٹڈی ابراڈ بڑا ایک خواب ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو دیئر. رائٹ. تو ان کو پراپر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلٹ اپ کر کے ان کے ساتھ چلنا, دس از آور رسپانسبلٹی فرام آور کمپنی سائڈ, دس از آور پالیسی یو کین سے. تو اس میں یہی ہے کہ بچوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ لائن دی جائے, اور وہی ہم 3 سال سے کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے کرتے کرتے اب جو ہے دس از دا بیسٹ تھنگ آف مائی لائف کہ آئی ایم ایجوکیشنسٹ اینڈ آئی ایم دا ایڈوائزر ایز ویل. کنسلٹنٹ ہم جب بنے تو اس ٹائم پہ اسٹارٹنگ سے ہی ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ 100% پراپر گائیڈ لائن دیں تھرو دیئر ایپلیکیشن ٹل دیئر ویزا پروسیسنگ. اوکے, تو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں, کیونکہ ہمارے ینگ جنریشن تو چلیں پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے سن کے اور ہمارے ماحول نے, انوائرمنٹ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دی, تو ہمیں بہت ساری وہ کہہ لیں کہ اویئرنیس مل گئی ہمیں, تو ہم تو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن جو ابھی بھی ہمارے ساتھ پرانے لوگ اٹیچڈ ہیں, جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں, ہمارے فور فادرز ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں, تو وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. تو ابھی بھی وہ جو مسکنسیپشنز ہیں وہ ابھی بھی
still there are so many misconceptions, جیسے کہ کچھ میں آپ سے کلیئر بھی کرواؤں گی تاکہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ, جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کا ویزا پروسیس کرتے ہیں, اور جب تک وہ وہاں پہ جا کے کمپلیٹلی اور سیفلی سیٹل نہ ہو جائیں ہم تب تک ان کے وی آر لائک ایگزیکٹلی. تو پہلی مسکنسیپشن تو یہ آتی ہے کہ جی کون رسپانسبل ہوگا وہاں پہ جا کے, کیا وہ آپ کی جو کنسلٹنٹس جو ایڈوائزرز آپ کو بھیج رہے ہیں کیا وہ آپ کی ذمہ داری اٹھائیں گے. اور پھر دوسرا مسکنسیپشن فائنانشلی آ جاتا ہے کہ کیا جو اسٹڈی ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس ہیں ہم ان کو جتنا پیسہ دیں گے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ پیسہ وہاں تک جا پہنچے گا یا ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے گا, کیونکہ یہ فراڈ کا لفظ ویسے پاکستان میں بڑا عام ہے. تو یہ چیز بڑی کامن ہے. یہ دو مسکنسیپشنز ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ اپ گریڈ ہونے سے اور بہتر ہونے سے سمجھ لیں کہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں بیچ میں. آپ کی جو پہلی بات ہے کہ ٹرسٹ کیسے کیا جائے اینڈ ہو وڈ بی دی ریسپانسبل پرسن. پہلی بات تو یہ کہ ایز جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وی آر ہیونگ دا آفیسز ان ڈفرنٹ کنٹریز, کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ ہیں. اف دا اسٹوڈنٹ از ہیونگ اینی پرابلم دے کین وزٹ آور آفس. اوکے, سب سے بہترین سولوشن تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ ہمارے ہر جگہ پہ آفس ہے, اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ جا کے اس آفس میں وزٹ کریں. جی اوکے. اچھا, اور دوسری بات یہ آ گئی فائنینشلی جو فراڈ کی بات آپ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس اے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر از ناٹ رسپانسبل فار اینی کائنڈ آف فراڈ, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرے. دے ول ناٹ گیو اس دا منی. یہ سب سے بہترین اور سیفسٹ آپشن ہے کہ وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے, وہ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں گے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ. جی بالکل ایسے ہی. دیٹس گریٹ. یا اینڈ وی آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو ڈو سچ تھنگ کہ ہم انہیں کہیں کہ نہیں آپ پہلے ہمیں پیمنٹس کریں اینڈ دین وی ول پے دا فی. نو, ایوری یونیورسٹی از ہیونگ دا پالیسی کہ ہم نے ان کو ڈائریکٹلی بینک اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کروانا ہے, اینڈ دین ان 24 اور 48 hours وی ول ہیو دا سوئفٹ کوڈ, دین وی ول کنفرم اٹ فرام دا یونیورسٹی دیٹ دس از دا سوئفٹ کوڈ آف آور اسٹوڈنٹ, سو کائنڈلی کنفرم دا پیمنٹ. تو یہ والا جو مسئلہ ہے تو یہ بھی آپ نے حل کر دیا. اوکے, دیٹس ریئلی گڈ. اور کتنے اسٹوڈنٹس ابھی اس وقت آپ لوگ, اوبویسلی یو ٹولڈ می کہ آپ نے 3 سال سے 2.5 سال سے کام کیا, تو کتنے اسٹوڈنٹس آپ اپنے ریفرنس پہ یا آپ کے جاننے والے لوگ, یا اوبویسلی کیونکہ ساؤتھ پنجاب ان چیزوں میں بہت ابھی پیچھے ہے, اور اس ریجن میں آپ کو کام کرتے ہوئے آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کیا اور انہوں نے آپ کے ایڈوائز پہ عمل کرتے ہوئے وہ گئے وہاں پہ اور I had advised like hundreds of students, alhamdulillah. And my count of my office, I have more than 200 students in my list. Okay. Right, I have sent them towards study abroad. Big number. Yeah. Or if we talk about our firm, so every year we are having 6,000 to 7,000 people going out from our firm. تو یہ that's really good. That's really good and it's a big number. ہمیں کہنا آسان ہوتا ہے کہ 200 لوگوں کو ہم بھیج چکے ہیں, اور وہ 200 لوگوں کی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 200 لوگ کیسے بنتے ہیں, کیسے گئے, ان کے پروسیس کیا ہیں. اچھا, ابھی جو اس ٹائم کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی اور in other countries as well, تو کون سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ, پہلی بات تو آپ مجھے بتا دیں کہ کن کنٹریز کو آپ ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ کن کنٹریز کو آپ لوگ پریفر کرتے ہیں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, اس حساب سے دیکھا جائے تو کن کنٹریز کا رخ کرنا چاہیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا کے پڑھنا چاہیں. رائٹ ناؤ وی آر ڈیلنگ ان UK, USA, کینیڈا, آسٹریلیا, سائپرس, جرمنی, ٹرکی. وی آر ڈیلنگ آل دیز ریجنس, رائٹ. بٹ دا تھنگ از ابھی بینگ ایز یو ہیو آسک کہ پاکستانی سچویشن کے اکارڈنگ تو ہمیں سب سے زیادہ جو اچھا رسپانس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے UK کی طرف سے. 100% ایکسیپٹنس ہے ہماری. اور اس کے علاوہ سائپرس کا بہت اچھا چل رہا ہے. ٹرکی از گوئنگ ویری گڈ. ایون وی آر ڈیلنگ ان جرمنی سے ہمیں بہت اچھے رسپانسز مل رہے ہیں. سو آل دیز ریجنز آر گوئنگ ویری گڈ. اوکے, تو ٹرکی تو ویسے بھی میرے خیال میں لوگ پہلے اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ٹرکی میں جا کے ایجوکیشن پرپز کے لیے, ٹرکی تو لوگ جاتے تھے لیکن ایجوکیشن پرپز کے لیے ٹرکی کو اتنا اپ گریڈڈ نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اب مطلب ٹرکی کی گیم بھی بہت اسٹرانگ جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایون دبئی, یو کین سے ہمارے پاس کچھ دبئی. اچھا, یہ ایک بڑی زبردست بات آپ نے
چھیڑ دی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو میرے اپنے پرسنلی آئی وانٹ ٹو آسک, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے اتنی ایجوکیشن اتنے ایکسپوئر کے باوجود بھی مجھے یہ سوال جاننے ہیں, جواب ان کے پتہ ہونا چاہیے, تو جو ہماری عام عوام ہے وہ بھی تو ان کے جواب چاہتی ہوگی. تو یہ جو دبئی کا ایک پروسیس, اب آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا آسان ہے دبئی جانا, آپ جی اپنا ٹکٹ کرائیں, ویزا اینڈ آل دیٹ, اور آپ دبئی پہنچ جائیں. تو آیا کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے فرم کے تھرو جاتے ہیں اسٹڈی ویزاز کے اوپر, بالکل, تو وہ وہاں پہ جا کے کوئی جابس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی جاب کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر بیچلر میں اسٹوڈنٹ جا رہا ہے تو اس کے ورکنگ آورز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ماسٹرس کے لیے اسٹوڈنٹ جا رہا ہے تو اس کو ورکنگ آورز ڈفرینٹ ملے ہوئے ہیں, اینڈ آن دا ویکینڈس دے کین ارن آن کیش, اور ایون سیمسٹر بریک میں دے کین ورک 100%. اوکے, یعنی یونیورسٹیز انہیں باؤنڈ نہیں کرتی ہیں, بٹ یس اف یو آر گوئنگ ان سچ یونیورسٹی جن کا جیسے کہ آپ ریسرچ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے آپ جا رہے ہیں, اور وہ بھی سیلف فنڈڈ میں نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے اسکالرشپ وائز جب آپ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ فلی فنڈڈ میں جاتے ہیں تب یونیورسٹی آپ کو باؤنڈ کرتی ہے ناٹ ٹو ورک, بٹ ناٹ ان سچ ریجنس. وہ تھوڑا چائنا میں تھوڑا ہے کہ دے آر ناٹ الاؤنگ یو, بٹ ان ڈفرنٹ کیونکہ آج کل یہ بہت کامن ہے چیز کہ چائنا میں جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز بننے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی پٹتے رہتے ہیں بیچارے کہ ہمیں کام, دے آر ناٹ الاؤنگ اس ٹو ورک, اور ہم کام نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی. اور لیکن جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکنامیکل سچویشن جو ہے پاکستان میں, اوبیسلی آپ جتنے بھی رچ ہوں اور فور فادرز آپ کے جتنے بھی رچ ہوں, تو ہمارا اکنامیکلی جو ہماری سچویشن ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم وہاں پہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے صرف پڑھیں. دیکھیں ایک جو المیہ ہے نا وہ یہی ہے دیٹ وی آر گوئنگ دیئر فار دا ورک پرپز, رائٹ. ہم نے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہمارے پاکستانیوں کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے المیہ. دوسرا یہ ہے کہ اف دا اسٹوڈنٹ از گوئنگ دیئر ڈیفینیٹلی دے آر اف آئی ٹاک اباؤٹ یو کے, دا اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا رہا ہے کیونکہ یو کے میں جو بیچلرز ہے دیٹ از فور 3 years, اور اگر آپ اس کے ماسٹرس کی بات کریں تو 1 year کا ہوتا ہے. باقی کنٹریز میں ماسٹرس 2 year کا ہے اور بیچلرس 4 years کا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ آپ جلدی اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پریکٹیکل لائف آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور میرے خیال سے تو دیٹ از دی بیسٹ آپشن. اور آپ تھوڑے ٹائم پیریڈ میں ارن بھی زیادہ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس ڈگری بھی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آ جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یو آر ہیونگ دا پی ایس ڈبلیو فار 2 years. ایون آپ کی 1 year کا ماسٹر ہے تو اس کے بعد آپ 2 years پی ایس ڈبلیو پہ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ. اوکے, پی ایس ڈبلیو سے کیا مراد ہے؟ پوسٹ اسٹڈی ورک جو آپ کو ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی ریسنٹلی 14th May کو جو ڈیٹس آئی ہیں, پہلے بڑے رومرس تھے کہ جی یو کے جو ہے وہ ختم کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس لیے میں نے آپ سے ڈیٹیلز پوچھی ہیں. So they have cleared this thing کہ نہیں جی یہ ایسے ہی سیم چلے گا, 2 سال ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر رہے ہیں, بالکل ختم نہیں کر رہے ہیں, یہ سیم رہے گا. تو اسی طرح سے ہر کنٹری کا ہر ڈگری کے اوپر ڈفرینٹ پی ایس ڈبلیوز ہیں, تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوگا. اوکے, دیٹس ریئلی گڈ. اور ابھی میں جب ان سے بات بھی کر رہی تھی اور میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ ہم بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں, جبکہ ہماری وہ کہہ لیں کہ 80 to 90% ہماری یونیورسٹیز, کالجز, پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز بھی اسکالرشپس اور یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے ان کرنٹ سچویشن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرنٹ سچویشن. تو آپ لوگ اوبویسلی آپ بیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول کو میرے خیال سے, تو کیونکہ آپ لوگ لیپ ٹاپ اسکیمز لے کے آ رہے ہیں, آپ لوگ بہت ساری اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں, تو اس کا کیا پروسیس ہے اور کس طرح سے کس کرائٹیریا پہ ملتی ہے؟ اچھا, اسکالرشپس ڈفرینٹ طریقے کی ہیں. کچھ اکیڈامک اسکالرشپس ہیں, کچھ ہیں ویزا بیس اسکالرشپس جو ہم لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اکیڈامک بیس یہ ہیں کہ اوبویسلی یونیورسٹی از گیونگ دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس دا کہ وہ ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, برزریز یو کین سے, ٹھیک ہے, وہ ان کے آفر لیٹرس پہ ان کو مل جاتی ہیں. بٹ یس وٹ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز از گیونگ, اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو جو آئلٹس یا پی ٹی ای کی یا اس طرح کی لینگویج کورسز کی جو ہم لوگ کوچنگ کلاسز دے رہے ہیں, آفٹر ہیونگ دا ویزا فرام آور کمپنی دے ول ویوڈ آف, وہ ہم ان کو ایز اے اسکالرشپ پوری اماؤنٹ واپس کریں گے. اوکے, رائٹ, گڈ. ہاں, اور اف دے آر ہیونگ دا انرولمنٹ ٹو دا یونیورسٹی تو ہم اوبیسلی ان کو انرولمنٹ پہ لیپ ٹاپس کی بھی ہماری اسٹارٹ ہو چکی ہیں, دیٹ وی آر گیونگ دا لیپ ٹاپس ایز ویل. اور اس کے علاوہ دا بی پی پی یونیورسٹی جو کہ ہمارا پاکستان میں وی آر دا ریپرزینٹیو آف دیٹ یونیورسٹی, لائک ہم آفیشیل ریپرزینٹیو ہیں اس یونیورسٹی کے, تو اس کا ان ہاؤس ایکسپو ہم لوگ پلان کر رہے ہیں,
رائٹ. زبردست. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ان ایکسپوز کے تھرو بھی ہم لوگ ڈفرینٹ اسکالرشپس دے رہے ہیں. لائک اگر وہ 2600 پاؤنڈس کا اسکالرشپ پہلے مل رہا تھا تو اب وہ اسٹوڈنٹس کو ملے گا 3200 پاؤنڈ کا اسکالرشپ. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں, ہر قدم کے اوپر الگ الگ اسکالرشپ ہے. ایگزیکٹلی, کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اب وہ لوگ جو اسٹڈی ابراڈ کا خواب دیکھتے ہیں اور بہت سارے مسکنسیپشنس کے باوجود وہاں پہ نہیں جا پاتے, اور ہمیں ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, لیکن وہ کہہ لیں کہ اماں ابا اور ہمارے فور فادرس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایڈوائزرز جو آ گئے ہیں, کنسلٹنٹس آ گئے ہیں, انہوں نے یہ چیز بہت آسان بنا دی ہے ہمارے لیے. اچھا, اب ایک پاکستان میں جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا, دے ریئلی وانٹ کہ ہمارا بچہ باہر جائے, خواب بن گیا ہے. اب زیادہ تر پیرنٹس اسٹوڈنٹ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے کلائنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں موسٹلی, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہمارے بچے کو باہر بھیج دیں, باہر بھیج دیں پلیز, اس کو ہم نے باہر بھیجنا ہے. تو وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. پہلے بچے بڑے ارجنگ ہوتے تھے کہ ہم نے جانا ہے, اب جو ہے وہ پیرنٹس تھوڑا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس کو جانا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اوبیسلی یو نو دا اکنامک سچویشن آف پاکستان رائٹ ناؤ, تو وہ بھی کافی زیادہ کرٹیکل چل رہی ہے پوری دنیا میں ہی. ایگزیکٹلی. چلیں جی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم, تھینک یو سو مچ فار گیونگ. اوکے, تھینک یو. کوئی میسج جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی ایسے اسٹوڈنٹس؟ اچھا, ایک اور سوال جو جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کیا آپ کا فرم ایسے لوگوں کو اسکالرشپس پرووائڈ کرتا ہے جو کہ جن کی فائنینشلی سچویشن جو ہوتی ہے وہ ایوریج ہوتی ہے, بٹ دے وانٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ؟ Definitely we are having the partially scholarships. We are giving those scholarships to the students. They will come to our office. Definitely اس کی تھوڑی سی ویریفیکیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. Criteria تھوڑا different ہوتا ہے. is eligible for that scholarship or not. ٹھیک ہے, کہ وہ فائنینشلی ہے یا نہیں ہے اس اسکالرشپ کے قابل, تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی ان کو پارشلی اسکالرشپس دے رہے ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو. ہمارے ساتھ اس وقت یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر سے ماجد فیاض صاحب بھی موجود ہیں. بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں نے میڈم سے بھی کر لیں اور اب ان سے کریں گے, اور کچھ فیوچر پلانز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جو سر, آپ اپنی سروسز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ابھی اس ٹائم ان کرنٹ سچویشن یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے اس ریجن کے لوگوں کے لیے, ہمارے اس ریجن کے اسٹوڈنٹس کے لیے. جنوبی پنجاب کے اندر یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر ایک بہت ہی سیپریٹ جو ہے نا ایک کام یہ کر رہا ہے باقیوں سے الگ. وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جنوبی پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی, اس کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے فری آئٹس اور پی ٹی کی کلاسز جو ہے نا وہ آلریڈی ہماری چل رہی ہیں. جس کے اندر آلموسٹ ہمارے 3 بیچز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور ماشاء اللہ 2 اسٹوڈنٹس نے ابھی ریسنٹلی آئٹس کا دیا, ان کا ماشاء اللہ کافی اچھے بینڈز آئے ہیں, ایک کے 7 بینڈز آئے ہیں, ایک کے 6 بینڈز آئے ہیں. اوکے, دیٹس ریئلی گڈ. جنوبی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے بیسیکلی ہم فری آئٹس اور پی ٹی کی جو ہے نا پریپریشنس کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان سے کوئی بھی کنسلٹنسی جو ہے نا چارج نہیں کر رہے. نو کنسلٹنسی جی, نو کنسلٹنسی فیس. اوکے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پیمنٹس کا طریقہ کار ہے جو کہ زیادہ تر یونیورسٹیز کی فی ہوتی ہے جس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے, وہ ہم نے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے. ہم اسٹوڈنٹ سے سنگل پینی جو ہے نا وہ چارج نہیں کر رہے. جتنی بھی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنے ہی اکاؤنٹ سے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتا ہے, تاکہ جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا یہاں پر اس کے اندر برقرار رکھے. ٹھیک ہے. اور جو ابھی آپ لوگ ایک ایکسپو کروانے جا رہے ہیں, تو obviously ہم نے پراپرٹی ایکسپوز دیکھے ہیں, بہت سارے ایکسپوز دیکھے ہیں, لیکن یہ جو اسٹڈی ایڈوائزرس کے اور کنسلٹنٹس کے ایکسپو, اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو؟ اس پرپز کیا ہے بیسیکلی ایکسپوز کا؟ جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ایک تو برانڈ اویئرنیس ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اسکالرشپ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرم آف فی ریفنڈ. اکثر جو یونیورسٹیز ہیں جو بہت زیادہ ہمیں اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, تو ان کے اویئرنیس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو دینی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا 3 جون کو ان ہاؤس ایکسپو ہو رہا ہے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر ملتان کے اندر, جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو آن اسپاٹ آفر لیٹر پرووائڈ کریں گے, اور اس کے اندر ہم یونیورسٹی ایک نارمل جو فی چارج کر رہی ہے اس کے
علاوہ بھی ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا جو ہے نا اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے جو کہ ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے نا ہم پرووائڈ کریں گے. زبردست زبردست. یعنی جو 3 جون کو 3 جون کو ایکسپو ہونے والا ہے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کا, اس میں ہے بہت سارے اپرچونیٹیز نہ صرف ہماری ینگ جنریشن کے لیے بلکہ ایسے لوگ جو کہ جن کا اسٹڈی ابراڈ ایک خواب تھا اور وہ کچھ اپنے اکنامیکل فائنینشیل سچویشنس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تو ان کے لیے بہت اچھے موقع ہوں گے. تو اس کو جوائن کریں, میں خود بھی جوائن کروں گی آبویسلی, بیکاز اب یہ چیز جو ہے وہ کہہ لیں نا کہ ایک ایمرجنگ فیلڈس, ایک ٹائم تھا جب ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ ساری ڈگریز بڑی ایک ایمرجنگ ٹائم تھا ان کا, لیکن اب آپ دیکھیں تو ہر پیرنٹس کی اور تمام والدین کی خواہش ہے کہ جی ہمارے بچے باہر جائیں اور پڑھیں, اچھی ایجوکیشن لیں, کیونکہ جب آپ اسٹڈی ابراڈ کر کے آتے ہیں تو آپ کے پاکستان میں بھی ورتھ جو ہوتی ہے وہ ٹرپل ہوتی ہے. جی ایسے ہی, ایک تو فارن کنٹری کا یہ ایکسپوجر جو ہے نا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب ہم نے الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں تو ان کا وہ کہیں نہ کہیں اچھی پوسٹ کے اوپر ایڈجسٹ ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے گھر کو سپورٹ کریں, بہت زیادہ وہاں پر ان کی انکم سٹارٹ ہوئی ہے, تو بڑے ویل سیٹلڈ. آہستہ آہستہ سٹارٹ کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ تو آپ کوئی بھی کام شروع کریں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. چلیں جی, دیٹس ریئلی گڈ, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ آپ آئے. اور میرا ان کو بلانے کا مقصد اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہماری جنرل آڈینس ہے, ہماری جنرل پبلک ہے, وہ یہ جو تمام کچھ ہمارے معاشرے کے جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کریں, اور جو ایک ٹرسٹڈ فرم ہے ہم اس کو سب کے سامنے لے کے آئیں کہ جی یس دوز آر دا پیپل جن کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.